کہ مغل شہنشاہ جہانگیر کے دور میں بعض حاسدین اور درباریوں نے بادشاہ کو حضرت امیر ابوالعلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف بھڑکایا۔ انہوں نے شکایت کی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بہت ہجوم رہتا ہے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مروجہ آداب شاہی کی پرواہ نہیں کرتے، جس سے بغاوت کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے حقیقت حال جاننے کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قلعے میں یاد کیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قلعے کی طرف روانہ ہوئے تو درباریوں نے سازش کے تحت قلعے کے بھاری بھرکم آہنی دروازے بند کر دیے تاکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اندر داخل نہ ہو سکے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تذلیل ہو۔ جب حضرت امیر ابوالعلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ قلعے کے بند دروازے کے سامنے پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جوتی نعلین مبارک زمین پر ماری، یا ایک روایت کے مطابق صرف اشارہ فرمایا۔ اللہ کے حکم سے بھاری وزنی دروازے، بھاری زنجیریں اور تالے خود بخود ٹوٹ گئے اور دروازے چوپٹ کھل گئے۔ یہ منظر دیکھ کر پہرے دار درباری حیران رہ گئے۔ جب بادشاہ جہانگیر نے یہ کرامت دیکھی تو وہ تخت سے اتر کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر گیا اور اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ السلام علیکم پیار دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا دوست محمد مبین سیفی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیفی درگاہ زیارت یوٹیوب چینل۔ جی ہاں پیار دوستو، آج ہم موجود ہیں آگرہ کی سرزمین پر سرکار سید شیخ امیر ابوالعلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ اقدس میں۔ پیار دوستو، یہ میرے پیچھے درگاہ شریف ہے۔ ویڈیو میں آپ کنٹینیو بنے رہیے۔ سرکار کے تعلق سے ہم نے جو بھی انفارمیشن حاصل کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جب آپ آن روڈ سے پیدل چل کر درگاہ شریف میں جائیں گے تو یہاں پہ اور بھی کافی مزارات بنے ہوئے ہیں۔ آگرہ کی سرزمین پر سینکڑوں بزرگان دین آرام فرما ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ درگاہ شریف کی جانب بڑھیں گے تو یہاں پہ کافی دکانیں ہیں، کافی ہوٹل ہیں، کھانے پینے کے انتظامات ہیں۔ قرب درگاہ شریف جب آپ پہنچیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی دکانیں یہاں پہ موجود ہیں، جہاں سے آپ چادر، شرنی، اگربتیاں لے سکتے ہیں سرکار میں پیش کرنے کے لیے۔ پیارے دوستو، جب آپ مین گیٹ پہ پہنچیں گے نا تو یہ مین گیٹ کا بہت عالی شان، بہت خوبصورت نظارہ ہے۔ یہیں سے انٹری ہوتی ہے درگاہ شریف میں اندر جانے کے لیے۔ حضرت سیدنا امیر ابوالعلا احراری نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بر صغیر پاک و ہند کے ان عظیم صوفیاء کرام میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی روحانی شخصیت سے لاکھوں دلوں کی کایا پلٹ دی۔ آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ایک اہم شاخ نقشبندیہ ابوالعلیہ کے بانی ہیں۔ آئیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پرانوار زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 990 ہجری بمطابق 1582 سن عیسوی میں سمرقند وسطی ایشیا میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق سادات کرام سے ہے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب معروف بزرگ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملتا ہے۔ اسی نسبت سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو احراری کہا جاتا ہے۔ آپ اپنے چچا کے ہمراہ مغل شہنشاہ اکبر کے دور حکومت میں سمرقند سے ہجرت کر کے ہندوستان تشریف لائے تھے۔ ابتدا میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مغل فوج میں ایک معزز عہدے پر فائز ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امیر کا خطاب ملا۔ تاہم جلد ہی آپ کے دل میں عشق الہی کی تڑپ پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے آپ نے دنیاوی جاہ و جلال منصب کو ٹھکرا کر فقر و درویشی کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے چچا حضرت امیر عبید اللہ احراری
رحمت اللہ تعالی علیہ کے دستے حق پرست پر بیعت کی اور ان کی سخت نگرانی میں سلوک کی منزلیں طے کی۔ ریاضت اور مجاہدوں کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو خلافت و اجازت عطا ہوئی اور آپ رشد و ہدایت کے مرکز آگرہ میں قیام پذیر ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سلسلہ نقش بندیہ میں عشق و محبت اور سما جائز حدوں میں کا ایک خاص رنگ شامل کیا جو بعد میں سلسلہ ابو العلیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت امیر ابو العلا رحمت اللہ تعالی علیہ پر فیض خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ صاحب کا انعام و ارشاد جب امیر ابو العلا رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر شریف میں معتکف تھے تو ایک رات عالم رویا یعنی خواب میں یا روحانی کیفیت میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو شرف باریابی بخشا اور درج ذیل انعام و اکرام سے نوازا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو 2 سیب عطا فرمائے۔ روحانی اصطلاحات میں یہ سیب دراصل معرفت اور ولایت کی علامت تھے۔ آپ کو سیب عطا کرتے ہوئے سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، ایک سیب تمہارے لیے ہے اور دوسرا تمہارے اس فرزند کے لیے ہے جو ابھی پیدا ہونے والا ہے۔ اس فیض کا اثر خواجہ صاحب کے اس عطا کردہ انعام کا نتیجہ یہ نکلا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو نہ صرف خود بلند روحانی مقامات ملے بلکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں حضرت شاہ نیاز احمد بریلوی جیسا عظیم فرزند پیدا ہوا جو آگے چل کر سلسلہ نیازیہ کے بانی بنے اور جنہیں چشتیہ اور نقش بندیہ دونوں سلسلوں کا سنگم قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ایک نادر واقعہ ہے جہاں ایک نقش بندی بزرگ کو چشتیہ خانقاہ سے اتنی بڑی بشارت اور فیض ملا جس نے آگے چل کر بر صغیر میں روحانیت کی نئی راہیں کھول دی۔ حضرت امیر ابو العلا احراری رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کرامات سے بھری پڑی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بڑی کرامات نگاہ فیض تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جس شخص پر ایک بار بھرپور نظر ڈال دیتے وہ دنیا کی محبت سے بے نیاز ہو کر اللہ کی یاد میں غرق ہو جاتا تھا۔ بڑے بڑے گناہ گار صرف آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے کی زیارت سے تائب ہو کر توبہ کرنے والے ہو جاتے تھے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک کرامت سے بڑی چیز استقامت یعنی شریعت پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے، اور حضرت امیر ابو العلا رحمت اللہ تعالی علیہ اس معاملے میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی شریعت و سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کا نمونہ تھی۔ آپ مٹی کے برتن استعمال کرتے تھے اور نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ حضرت امیر ابو العلا رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول تھا کہ طریقت شریعت کا ہی جوہر ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم بھی حاضر ہو چکے ہیں درگاہ شریف پر۔ سب سے پہلے اللہ کے مقدس ولی کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جب تک ہم اللہ کے مقدس ولی کی بارگاہ میں قرآن کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، آپ کو لے چلتے ہیں بایوگرافی میں آگے کے لیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال 9 صفر المظفر 1061 ہجری کو آگرہ میں ہوا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار اقدس آگرہ اتر پردیش انڈیا میں مرجع خلائق ہے، جہاں پر ہر سال آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس بڑے عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ حضرت امیر ابو العلا رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ایسی شخصیت تھے
جنہوں نے شاہی دربار کی رونقوں کو چھوڑ کر اللہ کی یاد کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت سے ہندوستان میں نقش بندی سلسلے کو ایک نئی جلا ملی۔ اللہ پاک سرکار امیر ابوالعلا رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے طفیل ہماری بالخصوص ہمارے والدین کی، تمام اہل امت کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے پیارے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہمارے چینل سیفی درگاہ زیارت کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ اگر آپ ہماری اس ویڈیو کو فیس بک یا انسٹاگرام پہ دیکھ رہے ہو تو ہمارے پیج کو فالو ضرور کر لیجیے۔ See you again dear friends with another beautiful Dargah Sharif videos۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔